ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ دنیا میں حالات اتنے خراب ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، ملک ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو جذباتی انداز سے اگر سوچا جائے تو بات صحیح ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہر موضوع کے اوپر گفتگو کرے۔ میں اگر موجودہ جیو پالیٹکس اور جنگوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا بھی، تو اس سے آپ کو کون سا علمی فائدہ ہونے والا ہے؟ یعنی میں کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات رکھ دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ ویڈیو زیادہ لوگ دیکھ لیں، چونکہ یوٹیوب کا الگوریدم اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر یوٹیوب کے الگوریدم پر چلنا ہے تو پھر تو یوٹیوب ہمیں موضوع دے گا، کبھی حلال موضوع دے گا اور کبھی حرام موضوع دے گا۔ تو اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ رمضان کی ان راتوں میں کوئی ہمیں علمی فائدہ ہو۔ ہاں، آج کے اس ٹاپک سے اتنا ضرور فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک قوم کی نفسیات کا پتہ چلے گا کہ یہ قوم جس طریقے سے مادی وسائل کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور اس نے ماڈرن وارفیئرز میں بڑی ترقی حاصل کی ہے، اسی طریقے سے وہ اس طرح کے ہتھیاروں میں بھی یقین رکھتی ہے کہ اپنے مخالفین کو کہیں ٹریپ میں پھنسانا، ان کی فائلیں تیار کرنا، مختلف آئیلینڈز کے اوپر لے کر جانا، اور یا پھر ان پر سحر کرنا، جادو کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی سب سے زیادہ اگر جادو کہیں پریکٹس کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تو وہ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، اور سب جانتے ہیں وہ دنیا میں دو قومیں کون سی ہیں، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت پرانی ٹیکٹک ہے، اور اس ٹیکٹک کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جنگی ہتھیاروں کا استعمال ہوا، آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں، اور آپ کے دشمنوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا گیا، یورش کے اوپر ابھارا گیا، اور ساتھ میں جو اس درجے کی حرکتیں ہیں، یعنی سحر کرنا، زہر دینا، یہ ساری حرکتیں کی گئیں۔ تو اس لیے آج کا موضوع آپ کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے ریلیونٹ بھی ہے کہ ہمیں ایک قوم کی نفسیات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ نفسیات جو گزشتہ 1400 سال سے لے کر آج تک یہ بدلی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ جو آج کا موضوع ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ منکرین حدیث، یہاں تک کہ بہت سے ماڈرنسٹ مسلمان کچھ احادیث کا اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی عقل میں نہیں آتی، گویا کہ ان کی عقل حاکم ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تھا، جو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دیا گیا تھا، اور وہ زہر کا نوالا آپ نے تقریباً منہ میں رکھ لیا تھا، نگلنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس وقت محفوظ رہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، ان دو حدیثوں کو ان کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، کس بنیاد پر انکار کیا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ کہ بھائی سحر کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سحر ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو وہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، وہ حدیث غلط ہے، اور اس حدیث کو مانا نہیں جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے، اور اس اصول سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر بندر کے ہاتھ میں آپ اس طرح دے دیں تو وہ اس طرح کہاں کہاں چلائے گا؟ تو وہ نائی کی طرح تو چلانے والا ہے نہیں، چونکہ بندر نائی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اصول اگر آپ کسی عام انسان کے ہاتھ میں دے دیں تو اس اصول کا یہی اثر ہوگا جیسا کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح کا ہوتا ہے۔ یا مثلا اندھے کی لاٹھی ہے، اندھے کی لاٹھی وہ اس کی مرضی ہے
چاہے جہاں ٹیک دے، وہ دائیں طرف ٹیکتا ہے، بائیں طرف ٹیکتا ہے، سامنے ٹیکتا ہے، اس کو چلنا ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ ہر طرف ٹیکے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے کوئی اس کے راستے میں آدمی بیٹھا ہو تو اس آدمی کی بھی لاٹھی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری لاٹھی کہاں پڑ رہی ہے، اور کوئی آدمی اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتا، بھائی آدمی نابینا ہے تو وہ چلے گا کیسے؟ تو یہ جو اصول ہوتے ہیں یہ بے اصولوں کے ہاتھ میں اندھے کی لاٹھی ہے، نابینا کی لاٹھی ہے۔ وہ ان اصول کو سنتے ہیں، کسی تقریر میں، کسی بیان میں، کسی کتاب میں پڑھ لیا، کسی ویڈیو پہ دیکھ لیا، اب اس کو ہر جگہ اپنے اعتبار سے اس اصول کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہی میں سے ایک اصول اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اس حدیث کو رد کر دو، اور اس حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، موضوع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں سے پھر انکار حدیث کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور ہمارا جو اس مہینے کا موضوع ہے وہ دراصل دفاع سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کے ذاتی احوال بھی آ گئے، آپ کی سیرت بھی آ گئی، آپ کا کردار بھی آ گیا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، اور وہ تمام کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے اور آپ خاموش رہے، وہ ساری کی ساری چیزیں سنت میں داخل ہیں، حدیث میں داخل ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اگر مان لیجئے حدیث میں آ گئی اور وہ حدیث صحیح ہے، اور اس کا کسی بھی وجہ سے، جذباتی وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہر حدیث کا انکار کیا جا سکتا ہے، ہر سنت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ پھر تو تشکیک کا اور انکار کا دروازہ کھل گیا، تو پھر کوئی کتاب حدیث کی محفوظ نہیں ہے۔ صحیح بخاری محفوظ نہیں، صحیح مسلم محفوظ نہیں، موطا مالک محفوظ نہیں، اور پھر پورا ذخیرہ حدیث محفوظ نہیں، اور پھر اگر ذخیرہ حدیث محفوظ نہیں ہے تو پھر قرآن کریم میں تحریف معنوی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرا جو پہلا اور دوسرے دن کا لیکچر ہے جو منکرین حدیث کے تعلق سے ہے، آپ اگر اس کو سنیں گے تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص منکر حدیث بنتا ہے تو اسلام کی وہ اصطلاحات، بنیادی اصطلاحات کہ جس کو ہر انسان اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ نماز کے معنی کیا ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، ان کے معنی بھی تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو قرآن کے اوپر جس گارڈ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھا ہے، وہ گارڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا۔ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اچھا، وہ سحر کیسا ہوا؟ حتی انہ لیخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما فعلہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال آتا کہ وہ کوئی کام کرنے والے ہیں لیکن وہ نہ کرتے، یا کوئی کام کر چکے ہیں اور ان کو ایسا لگتا کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ تو ایک دن وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، خوب دعا کی، اور پھر اس کے بعد کہا، اب یہاں ایک روایت میں ہے کہ خواب میں دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ کہا، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے موقع پر خواب میں دیکھ کر کہا ہو کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے ایک سوال کیا تھا اور اللہ نے مجھے بتا دیا، جو سوال میں نے اللہ سے کیا تھا اللہ نے مجھے بتا دیا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، اور یہ خواب تھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے، ایک میرے سر کی طرف بیٹھا اور دوسرا میرے پیر کی طرف بیٹھا، یہ دو فرشتے تھے۔ پھر یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہے، مطبوب، ان پر سحر ہوا ہے، ان پر جادو ہوا ہے۔ تو پہلے والے نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید ابن اعصم یہودی نے جادو کیا ہے، جو بنو زریق خاندان سے ہے۔ اب دیکھیں، یہودیوں کی اس نفسیات کا پتہ چل گیا کہ یہ جادو ٹونے میں کب سے بلیو کرتے آئے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو کب سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ لبید ابن اعصم یہودی نے یہ جادو کیا ہے۔ تو پھر پہلے والے نے پوچھا کہ کس چیز میں کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا فی مشتن و مشاطہ و جفی طلعت ذکر، کہ ایک کنگھی لی ہے اور کنگھی میں جو بال رہ جاتا ہے وہ لیا ہے، اور نر کھجور کے شگوفے کے چھلکے میں
اس بال میں گرہ باندھ کر اس کو رکھا ہے۔ پھر پہلے والے نے کہا فائنہ ہوا، کہاں رکھا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا فی بئر ذی اروان، ذی اروان کے کنویں میں رکھا ہے۔ یہاں خواب ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے۔ اس زمانے میں کنویں عام طور سے باغات کے اندر ہوا کرتے تھے، تو اگر کسی کو یہ باغات پرائیویٹ پراپرٹی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی ہر کنویں سے واقف ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کنووں کے بھی نام ہوا کرتے تھے اور باغات کے بھی نام ہوا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنے مکانوں کے اور اپنی پراپرٹیز کے نام رکھتے ہیں۔ تو خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، اور اس باغ میں جو یعنی یہ کھجور کے درخت یہاں پر تھے، تو جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتایا کہ واللہ لکأن ماءها نقاعۃ الحناء، کہ بخدا اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسا کہ مہندی پانی میں ملا دی گئی ہو تو پانی کا کلر کیسا ہو جاتا ہے۔ اور وہاں کے جو درخت تھے اس باغ کے، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ شیطان کے سر ہوں۔ یعنی جن جگہوں پر جادو کیا جاتا ہے تو وہاں جادو کی نحوست آ جاتی ہے، وحشت آ جاتی ہے، اور مومن اس وحشت کو محسوس کرتا ہے۔ تو میں نے کہا، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے نکال لیا؟ جو چیز آپ کو بتائی گئی تھی وہ نکال لی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، فقد عافانی اللہ و شفانی، اللہ تعالی نے مجھے اس سے محفوظ رکھا اور مجھے شفا دی۔ یہ حدیث اس کو حدیث سحر کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے جس کا میں نے کل ذکر مختصراً کیا تھا، یہ حدیث زہر ہے۔ ایک حدیث سحر ہے، ایک حدیث زہر ہے۔ حدیث زہر یعنی ایک یہودی عورت تھی جس کا نام ہے زینب بنت الحارث، اور یہ یہودیہ فتح خیبر کے بعد، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے، ابھی اس علاقے میں مقیم ہے، تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گوشت بنا کر، بکری کا گوشت بنا کر بھیجا، اور اس گوشت میں زہر ملا دیا۔ گوشت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ چونکہ معاہدہ کر چکے تھے، امن ہو چکا تھا، تو اب جب امن ہو جائے گا تو ایک دوسرے کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کو قبول کیا، اور کچھ صحابہ جو آپ کے ارد گرد تھے ان کو بلا لیا۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا اور گوشت کی بوٹی توڑی، آپ نے فوراً ہاتھ روک لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ منہ میں رکھ لیا تھا لیکن نگلا نہیں تھا، اور فوراً نکال کر آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو، مت کھانا، کیونکہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر اطلاع ہو گئی۔ خیر تمام صحابہ رک گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رک گئے تھے، البتہ ایک صحابی گوشت نگل چکے تھے، جس کا اثر 3 دن کے بعد ظاہر ہوا کہ 3 دن تک وہ بیمار رہے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے، اور ان سے پھر اس کے بارے میں پوچھا۔ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اقرار کرتے کہ جی ہاں گوشت میں زہر ملایا گیا تھا۔ اس عورت کو بھی بلا لیا گیا، تو اس عورت نے یہ کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ ان کنت کاذبا نستریح منک، کہ اگر آپ العیاذ باللہ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے سکون مل جائے گا، آپ کا انتقال ہو جائے گا اور ہم پرسکون ہو جائیں گے، اگر العیاذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، یا العیاذ باللہ تو میں کہہ رہا ہوں، وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، لم يضرک۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو اب یہاں جو اعتراض ہوتا ہے، جو شبہ ہوتا ہے، منکرین حدیث جو اعتراض کرتے ہیں، یا ماڈرنسٹ مسلم، جدید معتزلہ، یعنی سارے الفاظ میں وہ استعمال کر رہا ہوں جو اس وقت علمی دنیا میں رائج ہیں، نیو معتزلہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل کی بنیاد پر احادیث کو پرکھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں، یہ دونوں حدیثیں قرآن کی آیتوں کے خلاف ہیں، حدیث سحر بھی اور حدیث زہر بھی۔ وہ کس طریقے سے؟ قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا ہے تو کہاں محفوظ ہوئے؟
اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زہر کا نوالا منہ میں رکھا ہے، اگرچہ اس وقت وہ اثر نہیں کیا، لیکن جس وقت مرض وفات میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تکلیف میں تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس زہر کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں، اگرچہ اس زہر کی وجہ سے آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ ایک طبعی وفات تھی لیکن تکلیف تھی، تو کہاں لوگوں سے محفوظ ہوئے؟ تو واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت ان دو حدیثوں کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، اور قرآن سے اگر کوئی حدیث کانٹرڈکٹ کرے تو اس کو رد کر دینا چاہیے، اگرچہ بخاری میں ہو، اگرچہ مسلم میں ہو۔ تو دیکھیں یہاں سے انہوں نے انکار حدیث کا دروازہ کھول دیا۔ اسی طرح حدیث سحر کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں ایک آیت ہے کہ ان یقول الظالمون ان یتبعون الا رجلا مسحورا، کہ ظالمین یہ کہتے ہیں کہ ان یتبعون، کہ یہ لوگ ایک رجل مسحور یعنی ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں کہ جس پر سحر ہو چکا، جو مسحور ہے، رجل مسحورا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے رجل مسحور کہا۔ مسحور وہ شخص جس کے اوپر سحر ہو، جس کے اوپر جادو ہو۔ تو قرآن اور یہ مشرکین کا دعویٰ ہے، ظاہر ہے کہ قرآن نے مشرکین کے اس دعوے کو کنفرم نہیں کیا، بلکہ قرآن نے تو اس کو رد کیا۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسحور نہیں ہیں، سحر آپ پر نہیں ہوا، تو اس حدیث سے جو یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ پر سحر ہوا ہے، تو ہم حدیث کو کیسے مانیں جب قرآن نے واضح طور پر مشرکین کے اس دعوے کو، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سحر ہوا ہے، رد کر دیا؟ تو ہم کیسے اس حدیث کو مان لیں؟ ہوگی بخاری میں، ہوگی مسلم میں۔ تو اس طریقے سے گفتگو کر کے یہ لوگ انکار حدیث کا چور دروازہ نہیں بلکہ مین دروازہ کھولتے ہیں۔ تو اب آج اس ہم اعتراض کا انشاءاللہ کچھ تفصیل سے، قدر تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ تو پہلی بات، اچھا ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا ہے اور آپ کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کام کیا ہے کہ کام نہیں کیا، کون سا کام کیا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی ہو، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں اور آپ کو یاد نہ رہا ہو، وحی بھول گئے ہو، تو پھر یا وحی میں تبدیلی ہو گئی ہو، آیت دی ہو اس طرح اور بیان کر دی اس طرح۔ تو آپ پر اگر سحر کو ہم جائز مان لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن بھی پھر محفوظ نہیں، وحی بھی محفوظ نہیں، تبلیغ دین محفوظ نہیں، کچھ بھی محفوظ نہیں۔ یہ تمام کے تمام جذباتی اعتراضات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھا تھا بندر کے ہاتھ میں اس طرح، یعنی کوئی حدیث اگر آیت کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس ضابطے سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ایک اجماعی ضابطہ ہے، یعنی پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ اس ضابطے کا انکار نہیں کر سکتا، یا پھر وہ محدث اور فقیہ اور مفسر نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے۔ تو یہ ضابطہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے تو آپ پھر اس ضابطے کی وجہ سے کنفیوزڈ ہو سکتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جس آیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ آیت قطعی الدلالت ہو اور حدیث خبر واحد ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کیا ٹرمینالوجیز ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تطبیق اور ریکنسیلیشن پاسبل نہ ہو۔ پہلی شرط پر بات کرتے ہیں، قطعی الدلالت کسے کہتے ہیں؟ قطعی الدلالت کے معنی آتے ہیں کہ ایک آیت ہے اور اس کے ایک ہی معنی ہے اور یہی معنی مراد ہے، یہی معنی قطعی اور ڈیفینیٹو ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتے، یہ آیت کہلاتی ہے قطعی الدلالت۔ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قطعی الدلالت آیت ہے، اس کے معنی ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ نہیں، اس کے ایک معنی تو یہ ہے اور دوسرے معنی فلاں فلاں نے بیان کیے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور فلاں فلاں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آیت کے ایک ہی معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی نہیں ہو سکتے۔ نعبدو کے معنی عبادت کرنا، عبادت کے علاوہ کوئی دوسرے اس کے معنی نہیں ہے۔ نعبدو کے معنی یہاں پر گیم کھیلنے کے نہیں ہے، کھانا کھانے کے نہیں ہے، نعبدو کے معنی عبادت کرنے ہی کے ہیں۔ یہ ہے قطعی الدلالت۔
لیکن اگر کوئی آیت ایسی ہے کہ اس کے دو معنی ہو، تو دو یا دو سے زائد معنی ہو، یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آیت قطعی الدلالت نہیں ہوتی۔ میں ابھی آگے بتاؤں گا مختصراً کہ یہ آیت جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت قطعی الدلالت کیوں نہیں ہے؟ تو پہلی شرط یہ کہ آیت قطعی الدلالت ہو، اور جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہو۔ خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روایت کرنے والے ایک یا دو لوگ ہوں، وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ بہرحال یہ حدیث سحر خبر واحد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے لیکن خبر واحد ہے۔ اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ حدیث اور آیت کے درمیان تطبیق اور ریکنسیلیشن پاسبل نہ ہو، اور یہاں ریکنسیلیشن پاسبل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بھی آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت کو، واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت میں جو کی ورڈ ہے وہ ہے یعصمک۔ یعصمک، اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اسی یعصمک سے لفظ نکلا ہے معصوم۔ لفظ معصوم ہم اردو میں بات بولتے ہیں، بھائی فلاں تو بہت معصوم ہے، لیکن معصوم کے ایک معنی آتے ہیں انوسینٹ کے، اور ایک معصوم کے معنی عربی زبان میں، بلکہ ٹیکنیکل جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے پروٹیکٹڈ اور انفیلیبل، یعنی ایسا شخص، ایسی ذات کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، ایسی ذات جو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو یہ معصوم کے دوسرے معنی ہیں۔ جب ہم اسلامک کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو معصوم کے دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں، اور جب ہم لنگوسٹک کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، یعنی ویسے ہی کسی کو معصوم کہہ دیا تو وہاں پہلے معنی یعنی انوسینٹ مراد ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو آیت میں لفظ عصمت ہے، یعصمو کا معصوم ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تمام تکلیفوں سے حفاظت کریں گے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے یا کچھ اور؟ اگر یہ مراد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تمام تکلیفوں سے حفاظت کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا کسی بھی طرح کی، یہ معنی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف پہنچائی گئی، قرآن میں بھی موجود اور 20 احادیث میں موجود ہے۔ کیا احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی؟ دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا سر میں چوٹ نہیں لگی؟ کیا احد سے پہلے، بلکہ ہجرت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں پہنچائی جاتی تھی؟ وہ کون سا دن تھا کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو؟ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کے پیغام کا جب انکار کیا جاتا تھا تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، لعلک باخع نفسک، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ تکلیفی کا تو غم تھا، یہ ایمان نہ لانے کی تکلیف تھی، جس کی وجہ سے، جس کے غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لیں گے۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ آپ تک کو تکلیف ہوتی تھی، اور تکلیف پہنچانے والے کوئی اور نہیں، ظاہر ہے اس جگہ کے کفار و مشرکین ہی تھے جو دن رات تکلیف پہنچا رہے تھے، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ دع اذاہم، کہ ان کی تکلیف کو رہنے دیں، یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، ودع اذاہم، چھوڑ دیجئے۔ اس کا مطلب تکلیف تھی، قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کو تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ رسول کو تکلیف پہنچ جائے سمجھ میں آتا ہے چونکہ رسول بشر تھے، لیکن اللہ کو تکلیف کیسے پہنچی؟ کیا اللہ میں ایموشنز ہیں؟ قرآن کریم میں بہت سی جگہ اللہ نے اپنا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ انشراح میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو اور آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ اور کیسا بلند کیا؟ کہ جہاں اللہ کا نام وہاں رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔
کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آگے کہتا ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بغیر نبی کی نبوت کی شہادت کے بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دے اور دل سے تصدیق نہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب کان میں اذان دی جاتی ہے تو جہاں اذان میں اللہ کا نام آتا ہے وہاں اذان میں رسول اللہ کا نام بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو آتے ہی دنیا میں جو الفاظ اس بندے کے، اس بچے کے کانوں میں پڑتے ہیں، چاہے وہ اس کو اس وقت سمجھ نہ رہا ہو، وہ اللہ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ اور پھر پوری زندگی اگر انسان اسلام پر باقی رہے اور اسلام کو پریکٹس کرتا رہے تو جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ نماز کے شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا نام ہے، لیکن آخر میں جا کر التحیات کے بعد درود ہے۔ پھر اس طریقے سے زندگی گزرتی ہے یہاں تک کہ جب بندے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور انسان کی لاش رکھی ہوئی ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، تو نماز جنازہ میں بھی درود ہے، جہاں حمد و ثنا ہے وہاں درود ہے۔ تو اللہ نے ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینی ہے، اللہ نے اپنا نام ذکر کیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی تکلیف تو اس کو دی جائے گی نا جس کے اندر ایموشنز ہوں، جس کے اندر جذبات و احساسات ہوں۔ انسان کے اندر ایموشنز اور جذبات و احساسات ہوتے ہیں اور انسان اپنے ایموشن سے مغلوب ہوتا ہے۔ تو ان آیتوں سے، احادیث سے، سیرت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر پروٹیکشن تکلیف سے نہیں تھا۔ یہ جو حدیث میں قرآن میں ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے کس چیز سے؟ تکلیف سے، یہ معنی غلط ہے۔ ایک حدیث اور یاد آئی، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کس کا امتحان ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جس کا امتحان ہوتا ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد وہ جو انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہیں یعنی صحابہ، اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین۔ ہر نبی کے کچھ نہ کچھ صحابہ اور تابعین ہوا کرتے تھے، تو جتنا جو اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی ویسا ہی اس کا امتحان ہوگا۔ انبیاء چونکہ انبیاء کے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو انبیاء کا امتحان بھی پھر اسی طریقے سے ہوا ہے۔ تو تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کا کہیں وعدہ نہیں کیا، قرآن میں کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، وہ اس طریقے سے کہ جب یہودیہ نے وہ جو خیبر کے موقع پر گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کی کوشش کی گئی، اور یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں یا نہیں، اگر سچے نبی نہیں ہیں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر سچے نبی ہیں تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ قابو، یہ کنٹرول تمہیں نہیں دیا گیا، یعنی اس کا اختیار ما کان اللہ لیسلطک علی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا کنٹرول دیا ہی نہیں ہے میرے اوپر یہ قابو دیا ہی نہیں ہے کہ تم مجھے مار سکو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروٹیکشن دیا تھا وہ تھا اساسینیشن سے، یعنی کہ کوئی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کر سکتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہیں کر سکتا تھا، اساسینیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ مشرکین مکہ نے کوشش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، آپ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے اس رات کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، تمام مشرکین نے قبائلی ایک نظام کے تحت ہر قبیلے سے کچھ بندے لیے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر بیٹھ گئے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو حملہ کر دیں گے اور شہید کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات ان کے درمیان سے ان کے سامنے سے گزرے ہیں اور وہ دیکھ نہیں پائے. سید جب صبح گئے اور دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بستر کے اوپر سو رہے ہیں. تو مشرکین نے کوشش کی, نہیں کر پائے. یہودیوں نے, بنو نذیر نے ہجرت کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا اور دیوار پر سے پتھر گرانے کی کوشش کی, نہیں کر پائے. جنگ احزاب کے موقع پر تمام عرب کے قبائل جمع ہو کر آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی, نہیں کر پائے. اسی طریقے سے احد کے موقع پر پوری کوشش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کی شکست کا بدلہ لیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے, نہیں کر پائے. تو زہر دیا, زہر دینے کی کوشش کی, نہیں کر پائے. سحر کرنے کی کوشش کی, سحر کا وہ اثر نہیں ہوا, اس کے بارے میں بھی ابھی میں بات کروں گا. تو یہ پروٹیکشن مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. یہ لوگ آپ کو اس لیول کا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں, آپ کو یہ شہید نہیں کر پائیں گے. تو تکلیف سے پروٹیکشن نہیں ہے بلکہ قتل سے پروٹیکشن اس آیت میں مراد ہے. واللہ یعصمک من الناس. ورنہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جہاں بات عصمت کی آتی ہے, چلے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں مختصراً, کہ